ایمان کا بڑھنا. کوئی بھی حوالہ پڑھی افسیوں 4:13-16 آئے. جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازیگری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھونکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور گٹھ کر اس تاثیر کے موافق جو بقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے. آمین. ایمان کا مطلب اعتقاد آگے آیا کہ یقین کرنا، بھروسہ رکھنا اور اعتقاد رکھنا. عبرانیوں 11 باب پہلی آیت پڑھیں. اب ایمان امید کی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت. آپ بائبل اسٹوڈنٹ ہیں، اس بات کو رٹا لگا لیں. ایمان کا مطلب، ایمان کی تعریف اور ایمان کیسے پیدا ہوتا. اب آپ بولیں ایمان کیسے پیدا ہوتا. رومیو 10:17 آئے. ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اب انڈرسٹینڈ کریں ایمان کا مطلب فرق ہے، ایمان کی تعریف فرق ہے، اور ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے یہ فرق ہے. سپوز یہاں پر آپ کو میں کیوں دے رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم سبجیکٹ پر پڑھیں، آپ کا سبجیکٹ ہے یہ، آپ نے میسج تیار کرنا ہے، تو آپ پہلے ایمان کی تعریف، ایمان کا مطلب بیان کریں گے. کسی بھی ٹاپک کو آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کا مطلب پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد اس کی تعریف بیان کریں گے، اور وہ کیسے چیز پیدا ہوتی ہے اس کو آپ نے بائبل سے کھول کر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ 3 سٹیپ میں اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے. پہلا سٹیپ ہے سننے سے. ٹھیک ہے. ایمان بڑھنے والی چیز ہے اور گھٹنے والی چیز ہے. یہ درخت میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ درخت سپوز یہ پودا ہے، چھوٹا پودا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بڑھے گا ضرور، لیکن اس کے لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا، کھاد دینی پڑے گی، پانی ڈالنا پڑے گا، اور گائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی خوراک ہے. پاکستان میں تو فضول قسم کا سسٹم ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد کے ایک گاڑی جا رہی ہوتی ہے، اتنا بڑا پائپ، اور دیر پانی. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی خدا پودے بڑھا دیتا ہے. لیکن اسپیسیفک ڈراپنگ کی ضرورت ہے. ایک پودے کو کتنے ڈراپ ایک دن میں پانی کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مسیح جوڑا بیٹھا ہوا ہے، ان کا ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو 1 لیٹر دودھ ابھی پلا دیں، بچہ پیے گا، اوور ڈوز ہو جائے گا تو وامٹنگ شروع ہو جائے گا. اب یہ بچہ بڑھ رہا ہے، اب انہوں نے اس کا خیال کرنا ہے کہ اس کی صبح کی خوراک کتنی ہے، پھر 2 گھنٹے بعد کتنی ہے، پھر 3 گھنٹے بعد کتنی ہے، شام کو کتنی ہے. ایک سلیکٹ کریں گے، یہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے، اس کو دودھ کتنی مقدار کی ضرورت ہے. جب یہ 6 ماہ سے زیادہ ہوگا تو پھر اس کے لیے سیریلیک بھی دینا پڑے گا. پھر بہت سارے دودھ آج کل نکل چکے ہیں،
کے پیمپر بھی نکل چکا ہے، ہمارے دور میں تو لوٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ماں باپ کی محبت ہے پرورش کرنے کی. اور جن لوگوں کو پودوں کا شوق ہے وہ اپنے بچوں جیسا اسے سنتے. ایک گھر میں گیا، ان کے گھر میں ڈوگی تھا، میں ڈر رہا تھا، اور وہ گودی میں لے کر ڈوگی کو اپنے ساتھ بٹھایا. انہوں نے ان کے لیے کمبل علیحدہ بنایا، بیڈ علیحدہ بنایا. یعنی یہ ان کی محبت ہے. اسی طور سے یہ بچہ بڑھ رہا ہے خوراک کے ذریعے سے، یہ پودا بڑھ رہا ہے خوراک کے ذریعے سے. اب جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی خوراک کے ذریعے سے بڑھتا ہے. اور ایمان کی خوراک کیا ہے؟ خدا کا یہ لا ریب، لا خطا، لا فانی، لا ثانی کلام ہے. یہ معتبر کلام. اس کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اس میں سے قوت نکلے گی. کیونکہ آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا آپ اس کو دیکھتے ہیں، اس میں سے قوت نکلتی ہے. اگر خدا کا کلام مجسم ہو کر آیا تو اس میں سے بھی قوت نکلتی ہے. اس میں سے نکلا قوت مجھ میں سے نکلی. اب خدا کلام کرتا ہے روشنی ہو جائے تو قوت نکلی تو روشنی آئی. ٹھیک ہے. اگر آج آپ خدا کے خادم ہیں، ایماندار ہیں، آپ کوئی کسی گھر میں گئے ہیں، کوئی بچہ ڈر گیا، کوئی بہن ڈر گئی ہے، خوف کی حالت میں ہے، تو آپ وہاں پر جب یسوع مسیح کا نام لے کر دعا کرنا شروع کریں گے اور اس خوف کی روح کو، اس ڈر کی روح کو یسوع کے نام میں ڈانٹیں گے تو امن ہو جائے، سکون ہو جائے. سپوز آپ کو فون کال آتی ہے، میری بیٹی سو نہیں رہی، ڈر رہی ہے، ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے ہیں، کچھ خراب نہیں. آپ فون پر دعا کر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے وہ کلام جو ہے اس کا لیپ کہاں سے ہوا ہے؟ یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ. آپ پاک روح میں دعا کریں کہ یسوع مسیح کے نام میں اس بیٹی کے ڈر خوف کو کینسل کرتا، اس کے رونے کو کینسل کرتی ہوں. تو آپ کو آگے سے جب آپ آمین کریں گے تو جواب آئے گا. کیا مطلب؟ اثر پیدا ہوگا. اور یہ کلام آپ کے اندر سے ٹرانسفر ہوگا کلام کے ذریعے سے، کہ وہ جب سنیں گے آپ کی آواز کے ذریعے سے یسوع کی بات، یسوع کا اختیار آپ یوز کریں گے تو وہ شفا پا جائیں گے، آزادی مل جائے گی. آپ جب کلام پڑھیں گے، کلام استعمال کریں گے، آپ کے اندر ایک ہلچل مچے گی، آپ کے اندر ایک خدا کا جلال آئے گا اور آپ قدرت سے بھر جائیں گے. اب ایمان ایسے بڑھتا ہے. آپ نے ایک خاتون کے بارے میں بائبل میں پڑھا ہوگا کہ اس کو کشیدہ بیماری تھی، 12 برس طبیبوں سے علاج کرا چکے. ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، صرف یہ دیکھنا ہے ہم نے اس عورت کے اندر کہ جب اس نے کسی سے سنا ہوگا کہ یسوع مسیح طبیب اعظم ہے، وہ کوڑیوں کو کہتا ہے تو کوڑی جاتے جاتے پاک صاف ہو جاتی ہے. اس نے سنا ہوگا کہ یسوع نے 4 دن کے لازر کو قبر سے زندہ کر دیا تھا. اس نے سنا ہوگا کہ اس نے برتن مائی جو اندھا بکاری یرو کے کنارے تھا، اس نے اس کی آنکھیں بحال کر دی تھی. اس کے اندر کیا پیدا ہوا؟ ایمان پیدا ہوا. کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے. حالانکہ وہ لاغر تھی، بیمار تھی، روپیہ پیسہ خرچ کر چکی تھی، لیکن ہر طبیب اس سے پیسے چارج کرتا ہوگا، دینار لیتا ہوگا. لیکن اس طبیب کے بارے میں جب اس نے پوچھا ہوگا کہ یہ شفا تو دیتا ہے تو اس کی فیس کتنی ہے؟ پوچھتے ہیں لوگ. انہوں نے کہا یہ فیس نہیں دیتا. اس کی سمائل، اس کی اٹریکشن، اور جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا تو کیا چاہتا ہے، تو کیا چاہتی ہے، میں تیرے لیے کروں. اب اس نے یہ اپنے اندر سوال نہیں کیا کہ میں جاؤں گی اور بتاؤں گی. اس کے اندر ایسا ایمان لفٹ اپ ہوا ہے، اس کا ایسا ایمان اندر سے امٹ رہا ہے کہ یہ کہتی ہے کہ میں صرف اس طبیب اعظم کی پوشاک کو چھو ہی لوں گی تو شفا پاؤں گی. اتنا ایمان. اب ایمان بڑھ رہا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آگے رکاوٹیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، رکاوٹوں پر بعد میں ڈسکس کریں. اگلا پوائنٹ یہ ہے، اب اس کا ایمان ہے کہ یہ یسوع مسیح کے دامن کو، پہلو کو چھو لے گی تو شفا پائے گی. لیکن جب یہ بھیڑ کے قریب ہے تو میں نے جتنے بھی مفکرین کو یا علماء کو سنا یا کتابوں میں پڑھا تو زیادہ تر کی تعداد جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار لوگ ہیں یسوع مسیح کی جو پیچھے چل رہے. اگر آپ اندازہ لگائیں تو 5000 کو سیر کرنا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ 5000 سیر جو ہوئے صرف مرد تھے، اور خواتین کی تعداد، بچوں کی تعداد کاؤنٹ نہیں. اس کلاس میں چلو مرد حضرات زیادہ ہیں
میرے چرچ میں مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر آپ کنونشن میں جائیں، چرچز میں جائیں، مرد حضرات کی تعداد اگر 10% ہے تو عورتوں کی 90 88 اس طرح۔ تو اس وقت عورتوں اور بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی ایک لوگوں کا جمع غفیر تھا یسوع مسیح کے پیچھے۔ اب اس شخص کے، اس عورت کے لیے مشکل تھا کہ اس بھیڑ میں سے گزر کر یسوع مسیح کو چھولے۔ ابلیس اس نے سرگوشی کرنا شروع کر دی کہ تو یہودی عورت ہے، تو کیسے یسوع کو چھو سکتی ہے؟ یہ تو اتنے غیر مرد ہیں، ان میں سے تو گزر نہیں سکتی، تو شفا نہیں پا سکتی۔ تیرے کلام کی جو شریعت کی کتاب ہے، خدا کا آئین ہے، وہ تجھے اجازت نہیں دیتا، تو تو کہہ رہی ہے میں نے دامن کو چھونا۔ یہ رکاوٹ تھی، لیکن اس کے اندر ایسا ایمان میں دیکھتا ہوں کہ اس کا آج مصمم ارادہ ہے کہ میں اس کے دامن کو چھو لوں گی، تو وہ لوگوں کو چیرتی ہوئی گزری ہے۔ میں بھی کتنی دفعہ گری ہو اور اس کے ہاتھوں پر پاؤں لوگوں کے آئے ہوں، اس کے بال نچے گئے ہوں، اور وہ کتنی دفعہ گری ہو، شاید وہ کرولنگ بھی کرتی ہو، اس کو زخم آگے ہوں، پہلے ہی وہ بیچاری لاغر ہے، بیمار ہے، لیکن اس کا ایمان مضبوط ہے، اس کا ایمان اور بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہی ہے، ابلیس سرگوشیاں کر رہا، تو نہیں چھو سکتی، تو غیر مردوں کو چھو لیا، تو ناپاک ہو گئی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ لیکن فائنلی اس نے یسوع مسیح تک ریچ کی اور یسوع مسیح کے دامن کو چھو لیا اور سڈنلی شفا۔ یہ ہے ایمان کو بھرنا، اور اس ایمان کو اس نے عمل میں داخل کر دیا ہے۔ عمل میں داخل کرنا ہماری مرضی، ہماری کوشش ہے۔ ایمان بڑھ بھی سکتا ہے، ایمان آج کا ایماندار کیا کہتا ہے؟ تھوڑے شفا ملنے تھوڑے کوشچن مارک ہے، شاید ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آپ ارادہ کر لیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہو گیا ہے۔ اب اس ایمان کو آپ نے آگے عمل میں لانا ہے۔ ایک اور شخص بات میں بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ زکائی کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ چھوٹے قد کا تھا، یہ بھی رکاوٹ ہے اس کے اندر۔ لیکن میں اس بات کو یوں لیتا ہوں کہ ٹیکس جمع کرانے کے لیے شاگرد گئے لائن میں، اور یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ آج برتلمائی کو یسوع مسیح نے شفا دی، اس کے پیچھے آج اس نے اتنے کوڑیوں کو کہا کہ جاؤ اپنے دائیں کانوں کو دکھاؤ، دکھائیں جاتے ہیں، وہ کوڑیاں جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، واپس آئے۔ اس طرح کی باتیں، کیونکہ موسٹلی جب میں پادریوں میں بیٹھتا ہوں تو مجھے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے خادم، پچھلے دنوں میرے پاس فارنر گیسٹ بھی آ گئے، سینٹ تھامس پلیس میں دکھانا تھا، تو بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن زیادہ تر ہم خادم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنوی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ وہ جو خالصتاً یسوع مسیح کو جنہوں نے دیکھا، جیسے وہ یوحنا اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اس زندگی کے کلام کی بابت جسے ہم نے سنا اور جسے ہم نے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، جسے ہم نے چھوا، اس کی تمہیں خبر دیتے ہیں۔ یعنی وہ ان کا فوکس یسوع مسیح ناصری تھا۔ وہ ٹیکس بھی جمع کرا رہے، تو آگے سے بات یسوع مسیح کی کر رہے ہوں گے، تو یہ آواز زکریا کے کان تک پہنچی۔ کیونکہ میں نے تجربہ کیا، جب بل جمع کراتے، ابھی تو آج کل ایپ کے ذریعے سے زیادہ آسانی ہے، لیکن جب لائن لگتی تھی تو اندر سے کئی دفعہ وہ جو کیشیئر تھا وہ آ جاتا بھی آپ شور مت کریں، مجھے اس طرح ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اس بندے کی سمجھ، اس کا مطلب یہ باہر کی باتیں اندر جا سکتی ہیں۔ اب یہ ٹیکس جمع کرانے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں یسوع مسیح کے بارے میں کر رہے ہیں، تو زکئی سن رہا تھا۔ اب زکئی ٹیکس کلیکٹر ہے، ٹیکس کاٹ رہا ہے، اور اس کی زندگی گناہ میں ہے، اس کی زندگی گناہ میں ہے۔ اب ہے چھوٹے قد کا، لیکن کام بڑے بڑے قد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رومنز کی حکومت تھی، رومن بڑے جابر تھے، ٹیکس کلیکٹر تھے، اب یہ بھی جابر ہے۔ لیکن جب اس نے سنا ہوگا، میں بھی کتنی دفعہ ٹیکس جمع کرانے کے لیے شاگرد گئے ہوں، یا کہیں اور لوگوں نے بھی بات کی، اس کے اندر ایمان پیدا ہے۔ اب یہ اس کرسی سے اور اس زندگی سے اور اس سارے گناہ سے بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور یہ ناامیدی کی حالت میں ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک دن امید پیدا ہوئی، جب
शागिर्दों ने टैक्स जमा कराते हुए ये स्टोरी कही होगी कि आज तो यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। तो उसके अंदर ईमान पैदा हुआ कि मेरी इस मायूसी का, मेरे इस गुनाह का इलाज यीशु मसीह के पास है, जिसने ये कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। उसके अंदर ईमान पैदा हुआ और उसने इरादा किया यीशु मसीह को देखने के लिए। यीशु मसीह के बारे में सुना, ईमान पैदा हो, लेकिन ये आज देखने की ख्वाहिश लेकर आया और यहां पर भी इब्लीस सरगोशियां कर जा रहा है यीशु को देखने। कहता ज़कई देख, तेरा कद छोटा है, भीड़ ज्यादा है, तू कैसे यीशु को देख? तो ज़कई छोड़ यार, अपनी सी सीट पर आ, ये सीट तेरे लिए अच्छी है, कद भी छोटा है लेकिन तेरी ऊंची सीट है और लोग तेरे सर से नीचे तक आते हो टैक्स देते। जैसे आप टूल प्लाजा से गुजरे ना, तो आपकी गाड़ी नीचे होती है लेकिन टैक्स कलेक्टर जो है उसकी ऊपर होती है, तो ज़कई की कुर्सी ऊपर थी। अब इब्लीस ने कहा छोड़ यार, वापस चला जा, ये जिंदगी फिर तुझे नहीं मिलेगी। लेकिन आज कहता है मैंने यीशु को देखना, मैंने यीशु को देखना है। और जब भीड़ के पास पहुंचा तो भीड़ बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर इब्लीस कह रहा है तू नहीं देख सकता, लेकिन उसको कूलर का पेड़ नजर, उसने कहा इस पर चढ़ कर देखूंगा। अब बूढ़ा शख्स है, अगर बूढ़ा ना भी हो तो मे भी 45-50 का होगा, और इतनी एज के हम भी हम में से अगर हैं तो हम दरख्त पर नहीं चढ़ सकते, मुश्किल है, प्रैक्टिस नहीं है अब हमारी। अब लेकिन उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी, वो चढ़ा फिर गिर गया। इब्लीस कहता है छोड़, नहीं चढ़ सकता। फिर उसने कोशिश की, फिर गिर पड़ा। अब इब्लीस सरगोशियां कर रहा है। और हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, आपकी जिंदगी में इब्लीस सरगोशियां पैदा कर, ये नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू शिफा नहीं पा सकता, तू बाइबल स्टडी पूरी नहीं कर सकता, तू ये कोर्स पूरा नहीं कर सकता, तू क्लास मिस कर दे, आज ये काम तेरा सालगिरह बीबी की छोड़ दे क्लास को। लेकिन जब हम मुसम्मम इरादा करते हैं कि अच्छा होता तो ये भी करता और वो भी ना छोड़ता, क्लास का कोर्स भी हो जाएगा और बीबी की सालगिरह भी हो जाएगी। आज ज़कई जो है वो फाइनल चढ़ गया। ज़कई ने इब्लीस से कहा देख मैं चढ़ गया। इब्लीस को जितलाने की जरूरत है। यीशु मसीह मुर्दों और दिलों का जांचता। बहुत बड़ी भीड़ है, यीशु मसीह कलाम सुनाता होगा आता आता, लेकिन उस जगह रुक गया क्योंकि ज़कई को ख्वाहिश है यीशु को देखने। यीशु मसीह तो उसे जानता है, इसीलिए तो यीशु मसीह ने आकर खड़े होकर कहा ऐ ज़कई, नाम भी जानता है, हमारे नाम से वाकिफ है। ऐ ज़कई नीचे उतरा। अब उसने तो देखना था, यीशु मसीह कहता देख ले ज़कई मुझे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा ज़कई नीचे उतरा, मुझे तेरे घर ना जाना नहीं, रहना जरूर है। स्पेसिफिक बात देखे, जाना फर्क बात होगी, जाने का मतलब जाके आ जाना। यीशु मसीह कहा मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब ज़कई जैसे चढ़ा था वैसे नहीं उतरा, उसने छलांग लगा दी और खुशी के साथ यीशु मसीह को गलियों में से लेता हो और मैं भी शोर डालता हो कि रास्ते से हट जाओ, यीशु मसीह मेरे घर आ रहा है, रास्ते से हट जाओ, यीशु मसीह मेरे घर आ रहा है। और जब उसने दरवाजा खोला होगा तो अपनी बीवी से कहा होगा आज जश्न की तैयारी करो, यीशु मसीह हमारे घर आ रहा है। और उसने यीशु मसीह की उस सारी सिचुएशन, उसका इस्तकबाल किया। जहां पर यीशु मसीह है वहां पर उसके शागिर्द भी हैं, और जहां पर यीशु मसीह है वहां पर लोगों का जमे रफीक है। हालेलुया। और यीशु मसीह आकर बैठ जाता है। यीशु मसीह ने कोई कलाम नहीं सुनाया, यीशु मसीह उसके घर में आया और ज़कई देखता जरूर होगा चंद लम्हों के लिए, पानी शानी जब उसकी बीवी बुलाती होगी, यीशु मसीह को देखता होगा और फिर खुद गया और अपनी कब्र को खोला और सारा माल देखा। यीशु मसीह मैं अपना आधा माल कहां पर देता हूँ? गरीबों को। और जिनका नाहक लिया चौगना देता हूँ। तो जिनका नाहक लिया था वो भी तो उस भीड़ में है, जो गरीब हैं वो भी तो उस भीड़ में है, उसने देना शुरू कर दिया। मैं भी घंटे 2 लग गए हूँ, उतनी देर में खाना तैयार हो गया हो, और खाना शाना खाते हुए यीशु मसीह ने कहा आज लोग बाहर शोर कर रहे होंगे ये किसके घर में उतरा है? यीशु मसीह ने कहा ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। उसका ईमान बढ़ा तो उसने यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश की
अगर उसका ईमान बड़ा ना होता, वो इब्लीस के सरगोशियों में आ जाता, तो ईमान डिक्रीज होता और वो यीशु मसीह को देखने के लिए ना जाता, और यीशु मसीह ये ना कहता कि ऐसे कहीं मेरे नीचे उतरा, मुझे तेरे घर रहना जरूर है। यीशु मसीह उसके घर रहता है, उसके साथ खाना खाता है, और उसके लिए ये लफ्ज कहता है कि आज इस घर में उनके इब्ने आदम खोए को ढूंढने और निजात देने को आया है। सो ईमान का बढ़ना जरूर है, और ये भी जरूरी है कि ईमान कभी भी घट जाता है। उस ईमान के घटने से भी हमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। कैसे? कई लोग सोचते होंगे कि सिर्फ तरक्की आए, तरक्की आए, तरक्की आए, बरकत नहीं रही। खुदा तजर्बे में से गुजारता है, खुदा तजर्बे में से गुजारता है। अब कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर मेरे समेत मौजूद नहीं है जिसका किसी न किसी मौके पर ईमान कम ना हो, डिक्रीज ना हो। इब्लीस कोशिश करता है हमारे ईमान को डिक्रीज करने, लेकिन खुदा खादमों के जरिए से, वीडियो के जरिए से, टीवी चैनल्स के जरिए से, खादमों के जरिए से, कलाम के जरिए से, ऑडियो वीडियो जिस तौर से भी आप सुनते हैं, ईमान को तरोताजगी आती है। जब ईमान डिक्रीज होता है तो फिर क्या होता है? सपोज ये जो दरख्त मैंने बनाया था, सपोज ये दरख्त है, इसके पत्ते सब्ज हैं, तो खुश्क साली आ गई है, पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, इसके पत्ते क्या होंगे? मुरझाए होंगे, रोने वाला मुंह बना होगा पत्तों में, क्योंकि दरख्त भी अपने अंदर एक जान रखते हैं। ठीक है, आप पत्तों को देखें, जब दस्त पड़ जाती है तो पत्ते ऐसे मुरझाए मुरझाए लगते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो ताजगी मिल जाती है। आपकी जिंदगी में परेशानी आ गया, इब्लीस ने हर्डल्स पैदा कर दिए हैं, चाहे वो मादी हर्डल्स हैं, चाहे वो बच्चों की परेशानियां हैं, नाफरमानियों की परेशानियां हैं, तो आपके मुंह जो है ऐसे है कि नहीं, आप बुझ से जाते हैं। कई दफा तो आप बिस्तर पर लैला कमरे में दरवाजा बंद करके सोने की कोशिश करते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी टीवी लगाते, कभी वो चैनल, कभी ये चैनल, कभी वो चैनल, सुकून मिल जाए, सुकून नहीं मिलता। लेकिन सडनली आपके जहन में पाक रूप डालता है कि मेरी हजूरी में आ, तो आप सडनली खुदा की हजूरी में आते हैं और खुदावंद को अपना सारा मसला पेश करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, बहुत से तके मांदे सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आप खुदा की हजूरी में आते हैं, खुदा की हजूरी आपको शादमानी से भरनी चाहिए, और आप खुदा के हजूर में मसला करते हैं तो ऐसे आपको सुकून, इत्मीनान आ जाता है। हालांकि मसला हल नहीं हुआ, मसला वहीं पर है, लेकिन आप खुदा की हजूरी में आए हैं तो आपको उसने शादमानी से भर दिया है। जब आप शादमानी से भर गए हैं तो आप अचानक बाहर निकलते अपने घर से, तो आपका चेहरा भी शादाब है, आपके चेहरे पर जलाल आ चुका है, और उधर से फोन कॉल आती है कि आपका ये मसला, यानी खुदा रिजल्ट देता है। क्योंकि जब आप मायूसी में थे, आपका ईमान एक किस्म का मुरझा गया, कम हो गया, लेकिन खुदा के पाक ने आपको तहरीक दी, आप खुदा की हजूरी में आए और आपने जो दुआ करना शुरू की, खुदा को अपना मसला पेश किया, तो उसकी शादमानी ने आपको घेर लिया। आपका मुरझायापन, इनकलाबपन उमड़ आया, आपके चेहरे में शादमानी आ गई, और जो ही आप बाहर निकले तो खुदा ने अपने जलाल दिखाया। क्योंकि ईमानदार जब दुआ करता है तो बढ़ता है। मिसाल का मुसन्नफ 11वीं बात की 11वीं आयत में लिखता है, रास्त बाजों की दुआ के असर से शहर सरफराज है। आप अपने लिए दुआ करें, रिजल्ट आएगा, आप घराने के लिए दुआ करें, रिजल्ट आएगा, आप शहर के लिए दुआ करें, रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप रास्तबाजी और आपका ईमान बढ़ना शुरू, और फिर आप शाश होना शुरू हो जाएगा। अब ये तो होगी ईमान के बढ़ने और घटने की बात। तो खुदावंद के हुजूर में हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि हर लम्हा हमारा ईमान इंक्रीज हो। डिक्रीज जो ही हम सिचुएशन देखें तो इससे पहले कि इब्लीस हमें उन्हीं चैनल्स में बदलने में टाइम ज़ाया करवा दे, कभी करवट बदलने में, तो हम डिसीजन लें, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो हमें शादमानी से भरा हुआ देखना चाहिए। और जब भी ऐसी कंडीशन आपकी जिंदगी में आएगी, आती है ईमानदारों की जिंदगी में, आप फौरन नहीं करेंगे, खुदा की हुजूर में से पुकारना शुरू करें, क्योंकि जब आप उसे पुकारेंगे वो जवाब,
کیونکہ آپ کا خدا قدرت سے بڑا ہے. جب آپ پکاریں گے تو جواب دینے کے لیے تیار ہے. آپ کا ایمان پہ لکھا ہونا چاہیے. آپ اس ایمان میں رکاوٹیں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی؟ یعنی کون کون ایمان میں رکاوٹوں کو جانتا ہے؟ کس کس کے ایمان میں کبھی رکاوٹیں آئی؟ راؤنڈ اباؤٹ سب کی زندگی میں آتی ہیں رکاوٹیں. سب سے بڑی رکاوٹ مقدس لوکا نبی کی انجیل میں 8ویں باب میں اس بات کا ذکر ہے. راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے کلام کو سنا اور ابلیس آ کر ان کے دل سے کلام کو چھین لے جاتا ہے, چرا لے جاتا ہے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں اور نجات پائیں. یعنی جب وہ کلام سنیں گے ایمان پیدا ہوگا تو نجات پا جائیں گے. ابلیس سے پہلے کہ ایمان جڑ پکڑے ان کو چرا لیتا ہے. سب سے پہلی رکاوٹ جو ہے ابلیس ہے. ٹھیک ہے جی؟ ابلیس کیا کرتا ہے؟ رکاوٹ ڈالتا ہے. تموتھیوس کے خط کو نکالیں. پہلا تموتھیوس دولت اور زر کی دوستی جو ہے یہ ایمان کے جہاز کو غرق کر دیتی ہے. چھٹا باب پہلا تموتھیوس نامی ہے. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت ساری بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمی کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر دیا. پہلا تموتھیوس 6 باب اس کی نامی 10 آیت. یعنی دولت زر کی دوستی اس کی خواہش جو ہے وہ ایمان کے جہاز کو کیا کر دیتی ہے؟ غرق کر دیتی ہے. دولت اچھی چیز ہے. دولت مند خدا پسند نہیں کرتا کیونکہ عزت دولت شہرت خدا کے بائیں پاس ہے اور خدا عزت بھی دینا جانتا ہے, دولت بھی شہرت بھی دیتا ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ جو دولت ہمیں ملی ہے اس پر ہم اکتفا نہ کریں. شارٹ کٹ میں وہ نوجوان شخص جو شریعت کا عالم بھی تھا اس نے کہا اے خداوند اے ربی میں کون سی نیکی کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. ہمیشہ کی زندگی کے لیے ضروری یسوع مسیح نے کیا کہا؟ حکموں پر عمل. اس نے اپنے آپ کو راست باز دلاتے ہوئے کہ بچپن ہی سے لڑکپن ہی سے میں یہ سارے حکم مانتا ہوں, اب مجھ میں کون سی چیز کی کمی ہے. یسوع مسیح نے پھر کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے, اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے, کاملیت میں داخل ہونے کے لیے نسخہ کیمیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہے نا, یہ فرق ہے. اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے اپنا سارا مال اس باب بیچ کر غریبوں کو دے اور پھر پیچھے تجھے ایمان پر کیا ملے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کچھ کہہ رہا ہے کہ ہمارا اپنا سارا مال دے. اس میں سکھانے کی بات یہ ہے کہ ہم دولت پر دولت ہم نہ کریں, بانٹنے کی کوشش کریں. جیسے کیا کہا ہوتا کہ ہم کیا آئی چاہے خادم ہے چاہے زیادہ تر خادموں کی بات ہے. یعنی یسوع مسیح نے فارمولا بتایا کیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. یسوع مسیح یہاں پر سے کیا کہہ رہے ہیں کہ جا اپنا سارا مال واپس کو دے, غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے تو تجھے آسمان پر. اب نسخہ کیمیا یہ ہے کاملیت میں جانے کے لیے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. اب یہاں پر دولت ہر کسی کو آپ کا مان جو ہے وہ رکاوٹ میں. اصل میں یہ دولت مند لفظ ہے, اس کے پیچھے اسپرٹ ہے. کیوں یسوع مسیح نے کہا دولت کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے. خون کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا مشکل نہیں ہے, لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے.
وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے میمن اسپرٹ ہے. دولت دیوتا کو میمن اسپرٹ کہا گیا، اور یہ ایک بری روح ہے جو آپ کی دولت پر قابض ہوتی ہے. بے شک آپ کی جیب بھری ہو لیکن اندر دل پر دولت دیوتا کا قبضہ ہے. وہ آپ کو دینے کی جسارت نہیں کرتا، وہ آپ کو دینے نہیں دیتا، اور آپ کہتے اگر دے دیا تو کم ہو جائے گا. لیکن نسخہ کیمیا کیا ہے کہ آپ دیں گے تو پھر خدا اور دے گا، ملٹی پلائی کرے گا. سپوز دیکھیں نا، آپ گلاس میں پانی، جب تک وہ پانی گلاس کا پیئیں گے نہیں آپ تو پھر اور پانی اس میں ڈلے گا نہیں ڈلے گا. آپ دیں گے تو پھر خدا برکت دے گا. لیکن اگر آپ زر کی دوستی میں ہیں تو یہ بھی آپ کے ایمان میں رکاوٹ کا باعث ہے. سو اس لیے زر کی دوستی سے بھی محفوظ رہنے کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے. گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم، یہ بھی آپ کے ایمان میں رکاوٹ ہے. تموتھیوس 4 باب پہلی آیت. لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی، اب کانشیس رہنا آپ نے، کیونکہ آپ بائبل کے اسٹوڈنٹ ہیں. بہت سارے ایسی تعلیمات بھی ہیں جو آپ کے ایمان سے آپ کو برگشتہ کر سکتی ہیں. بہت سارے ایسے بھیڑوں کے روپ میں بھیڑیے بھی ہیں، یوز یسوع کا نام کرتے ہیں لیکن پیچھے انہوں نے ورد کیے ہوئے ہیں، دمینے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑے چلے کاٹے ہوئے ہیں کہ دوسری شیاطین کی تعلیم ان کے پاس ہے لیکن سامنے نام یسوع ہے. یہ آپ کی زندگی میں تجرباتی طور پر یہ ایسے شخص آئیں گے، لیکن آپ کو اس کے لیے پرکھنے کی روح ہونی چاہیے. آپ خدا سے وہ پرکھنے والی روح کی نعمت مانگی کہ خدا مجھے بتا. اور اس میں ایک اور آپ کی ہیلپ جو خدا کرتا ہے، وہ ایک درخت جو اپنے پھل سے پہچانتا ہے. ایسے لوگ سپیسیفک ہے کہ تسی سارے باہر ہو جاؤ، اے بہن نو بری روح آئی تو میں جی روح کٹاں دروازہ بند. جو خدا کے لوگ ہیں وہ سامنے ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ کیا ہو جی میں زیادہ دعا کروں، یہ کون سا جب پالوس اور سلاس جا رہے ہیں، جب انہوں نے بدیا کے رمز بیچنے والی کے ساتھ دعا کی، اس کا دل خدا کی طرف مائل ہو، اس کے گھر جانا تھا. اس سے پہلے 16 باب مال میں وہ جو جوان لڑکی تھی اس کے اندر غیب دان کی روح تھی، تو وہ تو تعریف ہی کر رہی تھی پالوس کی اور سلاس کی کہ یہ خدا کے بندے سنو. لیکن جو پالوس ہے وہ دکھ ہوا اور اس نے اس بری روح کو ڈانٹا، اس میں سے نکل گئی. سارے سامنے دیکھ رہے تھے. اس نے کہا او میں کمرے میں تمہاری روح کو ڈالی. ایسے بہت سارے خادم، جھوٹے خادم ہیں. بھی آپ اگر کسی بیٹی میں، کسی بیٹے میں، کسی بہن میں، کسی بزرگہ میں بری روح تاثیر ہے تو آپ سب کے سامنے دعا کریں تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے یسوع مسیح کا جلال امڑتا ہے. اور جب آپ یسوع مسیح کے نام کے اختیار کو استعمال کرتے ہیں تو ابلیس کو آگ لگتی ہے. اب جو سکوا کا ان کے بیٹے تھے جن کے پاس اختیار نہیں تھا، وہ بھی تو سریعام اس روح کو کہتے ہیں کہ ہم اس یسوع مسیح کا نام لے کر جس کی پالوس منادی کرتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے اس میں سے نکل جاؤ. تو انہوں نے سریعام یہ کہا، تو اس کے اندر جو لشکر تھا انہوں نے بھی سریعام ان کے کپڑے پاڑے. سریعام بات کرنی چاہیے. آپ کے اندر جو یسوع مسیح ناصری کا پاک روح ہے، خدا کی قدرت کا روح ہے، خرد کا روح ہے، مصلحت کا روح ہے، وہ آپ کے اندر اختیار استعمال کرنا چاہتا ہے لیکن آپ یسوع مسیح نے کہا دو شخص زمین پر جو کچھ میرے نام سے کیا کریں گے، باندھیں گے. باندھے گا. آپ نے کبھی باندھا ہے؟ جب آپ باندھیں گے تو کیسے باندھیں گے، اور جب آپ کھولیں گے تو کیسے کھلے گا؟ آپ بائنڈنگ اینڈ اوپننگ اور اتھارٹی استعمال نہیں کرتے. یسوع مسیح نے تو کہہ دیا میں نے تمہیں اختیار دیا جاؤ. ہم جاتے نہیں ہیں. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہو غالب ہو. ہم غالب کیسے آئیں؟ جب ہم اپنے ابلیس جو دشمن ہے اس کا مقابلہ نہیں کریں. سانپوں اور بچھوؤں کو، سانپ سے مراد ابلیس کا بہکاوا، بہکانے والی روح، اور بچھو سے مراد اس کی اذیت دینے والی، ازار ثانی والی روح.
ان کو ہم نے باندھنا ہے. خداوند نے آپ کو پوری قدرت سے استعمال کرنا ہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اختیار دیا اس پر ساری اس کی قدرت پر غالب آؤ. تو ہم غالب کیسے آئیں گے؟ بی پریئرفل ہو. ایک مفکر لکھتے ہیں جو ایماندار یا خادم جن کی راتیں جاگنے میں گزرتی ہیں ان کی جو صبح ہیں وہ معجزات میں گزرتی ہیں، انہوں کے نجات میں گزرتی ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے خداوند بینی ہند جیسا مسئلہ دے دے، پاسٹر کرس جیسا مسئلہ دے دے، دعویٰ جیسا مسئلہ دے دے، فلاں جیسا مسئلہ دے دے. تو بھائی جس سے مسئلہ مانگ رہے ہیں اس کا مسئلہ کیوں نہیں مانگ؟ آپ اگر بینی ہند کا مسئلہ مانگ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں ایسے کروں ٹچ تو سلیم لوگوں سے. اگر آپ انور فضل کا مسئلہ مانگ رہے ہیں تو آپ کا یہ سین ہوگا کہ ڈالر آنا شروع ہو جائے، فلاں آنا شروع ہو جائے. زیادہ خواہشی ہے لوگوں کی. لیکن آپ ان کا نام لے کر کیوں مسئلہ مانگ رہے ہیں؟ آپ کا یسوع سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ان کی زندگی میں کس نے مسئلہ ڈھیلا ہے؟ اگر کوئی بھی خادم ہے سلین ہو رہا ہے یا اس کی دعا سے برکت ملی یا لوگ ہدیات دے رہے ہیں، ڈالرز آ رہے ہیں، یہ برکت ہے، یہ مسئلہ ہے. تو آپ خواہش کریں کہ یسوع مسیح مجھے اپنا مسئلہ دے. لیکن اس کا مسئلہ لینے کے لیے ذرا مسئلہ ہے. مسئلہ کیوں ہے؟ یسوع مسیح کا مسئلہ لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس جیسا بننا پڑے. یسوع مسیح ساری رات کیا کرتے؟ وہ دعا میں وقت گزارتے تھے. آپ پہاڑ پر دیکھیں، دعا میں خدا یسوع مسیح ٹھہرے ہوئے ہیں. اور پھر پطرس کی نگاہ پڑتی ہے دوسرے رسولوں کے ساتھ تو ان کا چہرہ بدل جاتا ہے. روز اس کو دیکھتے ہیں ایلیا کو اور موسیٰ کو، کہتے ہیں یہی رہنا اچھا ہے، یہی رہنا اچھا ہے. ایک تیرے لیے ڈیرا ہے، ایک ایلیا کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے. نیچے پہاڑ کے کیا ہوا ہے؟ شاگرد دوسرے ہیں. ایک بدرو مرغی والی نکل رہی. یسوع مسیح نیچے آتے ہیں اور وہ کہتا ہے اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر تیرے شاگردوں سے کچھ. کیا نے یہ کہا کہ میں کچھ کر سکتا؟ اے کام چکا دو ایمان رکھو. یسوع مسیح نے چھڑکا اور اس کو نکالا. شاگرد کہتا ہے یسوع مسیح ناصری ہم سے کیوں نہ ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا یہ جنس دعا کے بغیر نہیں. ایک حوالے میں لکھا روزہ دعا کے بغیر نہیں. جب آپ پہاڑ میں ہوں گے، پہاڑ پر ہوں گے، ٹھیک ہے، پہاڑ سے مراد خدا کی حضوری. تو جب آپ خدا کی حضوری میں وقت گزاریں گے، جب آپ پہاڑ سے نیچے آئیں گے تو مسا اوپر سے نیچے آتا ہے. پھر معجزے بھی ہوں گے، بدرو گرفتہ لوگ بھی آزاد ہوں گے اور خدا کا جلال بھی ملے گا اور آپ کی مان میں لفٹ اپ ہوں گے. اور یہ جو گمراہ کرنے میں روح ہیں اور شیاطین کی تعلیم آپ کے ایمان سے آپ کو برکشت کرتی ہے. موتیس کے خط میں دیکھتے ہیں ایک اور رکاوٹ جو ایمان میں ہمیں ملتی ہے یا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلا تیموتھیوس پہلا باب 18ویں آیت سے، اے فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کی موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا. یعنی اگر آپ کی نیت ٹھیک آپ کی نیت ٹھیک نہیں تو پھر بھی آپ کے ایمان کا جہاز غرق اندر کھوٹ ہو. میں نے آج اتنے گھروں میں وزٹ کرنی ہے، 3000 کیا تمہارا جی. آپ کی نیت پہلے ہی خراب ہے. آپ کو خدا نے مقرر کیا روحوں کی ایجاد کے لیے، اس کے کلام کی وسعت کے لیے. آپ کو مزدور مقرر کیا ہے، مزدور کے لیے خدا نے مزدوری کا آرڈر جاری کر دیا. آپ اس بات پر کہ مجھے یہاں سے اتنی اجرت اتنی مزدوری ملے گی، اس بات کو چھوڑ دیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یسوع مسیح نے کہا مفت تمہیں لیا مفت تم دینا. تو آپ کی خدمت باعث سے برکت ہوگی. آپ کی نیت ٹھیک ہے تو پھر آگے روحیں بھی بچ جائیں گی. اگر کوئی بیمار ہے وہ بھی شفا پا جائے گا. اگر نیت نہیں ٹھیک ہے آپ دعا بھی کرتے رہیں 2 گھنٹے بھی لگائیں بدبو نہیں جائے گا، بیمار شفا نہیں پائیں گے، لوگ برکت نہیں پائیں گے. لوگ آپ کے کلام پر اس طور سے آپ کے کلام کا اثر نہیں ہوگا. آپ سنا کر جائیں گے لوگ کہیں گے پادری صاحب ایسے ان کے پادری صاحب کی نیت ٹھیک. اس لیے ایمانداروں کی نیت مست ٹھیک ہونی چاہیے.
اگر آپ بدنیت ہیں، بددیانت ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کھوٹ ہے، تو پھر آپ کا ایمان کا جہاز غرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں رکاوٹیں آنا ضرور ہے، یہ تو حضور بائبل رکاوٹیں، بہت ساری ایسی رکاوٹیں بھی ہیں جو ہمیں بائبل میں شاید نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زندگی میں ان کا سسٹم نظر آتا ہے۔ جیسے آپ جب انیشلی طور پر یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، آپ دعا میں اسٹرانگ ہو رہے ہیں، میں بھی آپ کے گھر میں ایسے آپ کے بھائی، آپ کی بہن، آپ کے عزیز یہ شور بند کریں، دعا کا کوئی وقت ہوتا۔ اسی طرح ہمیں خادم سے ملے، انہوں نے کہا جی پانی کے یام میں دعا کو قبول کیا، تو میں اور میرا دوست پوری رات دعا کرتے تھے، اور کہہ رہے میرا جو والد صاحب تھا وہ محکمہ کیڈر تھے، تو انہوں نے صبح آنا، وہ بات کرو یار کیونکہ کئی لوگ غیر زبانوں کو نہیں مانتے، لیکن یہ نوجوان شخص جب اس نے یسوع کو قبول کیا، خدا کی حضوری میں ٹھہرنا شروع کر دیا، اس کے ذریعے سے بدلو گرفتہ بھی لوگ آزاد ہو رہے ہیں، لیکن رکاوٹ کر رہے ہیں۔ پھر یہ شخص کہتا ہے کہ میٹرک کے امتحان سے اتنی جستجو تھی کہ سینئر خادم مجھے کہتے تھے فائنل امتحان ہے، اور صبح سویرے آئے ہیں، آؤ جی بھائی جی چلیے وضو کریں، وہ دور گاؤں میں چلے گئے اور رات کے واپس آئے ہیں، اور صبح انگلش کا پیپر ہے، اور کہتے آتے ہی باپ نے جوتا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا، لیکن اس کے اندر جستجو تھی، تو کہتا رزلٹ کیا ہو، مار تو مجھے پڑ گئی، لیکن صبح میں نے جب پیپر دیا تو میں نے اچھے نمبر دیے، کیونکہ اس نے پیورٹی کس کو دی؟ یعنی کہ رکاوٹیں گھر سے آئیں گی۔ سپوز آپ کو شاید خاص طور پر خواتین کو زیادہ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ اگر شوہر ایماندار نہ ہو، اس نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا ہو، تو وہ نہیں جانے دے گا میٹنگز میں، سیمینار میں نہیں جانے دے گا، لیکن اس کا بھی حل ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر عورت ایماندار ہے تو اس کے کردار کے باعث، اس کی دعائیہ زندگی کے باعث، اس کے خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ کے باعث اس کا شوہر جو بے ایمان ہے وہ خدا کی طرف کھینچائے گا۔ اس طرح اگر عورت ہے تو مرد کے ذریعہ سے ایسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے پولس اور سلاس نے اس دروگا کو کہا کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ایمان لاؤں تو میرا گھرانہ آٹومیٹکلی نجات پا لے گا، تو اور تیرا گھرانہ۔ اس کا مطلب میں ایمان لا چکا ہوں، میں نجات پا چکا ہوں، تو میرے کردار سے، میری کوشش سے میرا گھرانہ بچ سکتا ہے، نجات پا سکتا ہے، مطلب سے بھائی چھٹکارا پا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں جو آپ کی جاب کے ذریعے سے رکاوٹ آ سکتی ہے کہ آپ کا باس بہت اچھا ہے، لیکن جس دن آپ نے سیمینار پہ جانا ہے آٹومیٹکلی اس نے آپ کو چھوڑا۔ یہ رکاوٹیں ہیں، لیکن اس کے پیچھے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ابلیس رکاوٹیں پیدا کرتا ہے۔ اور ابلیس رکاوٹیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے، آپ کے ایمان سے وہ آپ کو منحرف کر دے، برگشتہ کر دے۔ اس لیے پولس رسول دوسرے تیموتھیوس کے چوتھے باب کی 11ویں آیت میں لکھتا ہے کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ ایمان کو کیسے آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ وفادار ہوتے ہوئے، تابع فرمان ہوتے ہوئے۔ خدا کے پاس جب اس کے بیٹے آئے تو ابلیس بھی آیا، خدا نے کہا کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا زمین سے سیر کرتا ہوا۔ خدا نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نگاہ کی؟ وہ جیسا مرد راست باز، مرد کامل، مرد ایمان، خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا تو اس کے گرد باڑ لگائی ہوئی ہے۔ اگر آپ ایوب کے صحیفے کے پہلے باب کو پڑھیں تو 5 پورشن میں باڑ تھی، اس کے خاندان کے گرد، اس کے گرد، اس کے کاروبار کے گرد، اس کے ہر طور سے دولت کے گرد، ہر ایک چیز جو اس کی تھی باڑ لگی ہوئی تھی۔ تو خدا نے باڑ ہٹا لی۔ اب خدا نے جب باڑ ہٹا لی
तो आप देखिए यके बाद दीगरे क्या होता है, यके बाद दीगरे उसे मैसेज मिल रहा है कि तेरे बेटे ये कर रहे थे ऐसे हो गया वो मर गए, तेरे मवेशी चल रहे थे ऐसे हुआ वो सभा के लोग आए ऐसे हुआ, तूफानी हवा चली ऐसे हो गया। यके बाद दीगरे उसकी जो स्टेटस था खत्म हो गया, उसकी वेल्थ खत्म हो गई, उसकी फैमिली खत्म हो गई। फिर खुदा के हजूर में इब्लीस जाता है, फिर खुदा रिवील कराता है, अप्रिशिएट करता है कि देख तूने मुझे बेशक थोड़ा सा पुशअप किया तो मैंने उसे तेरे हाथ में कर दिया, तूने उसका सब कुछ ले लिया, लेकिन फिर भी वो किसी चीज में उसने मेरी तकफीर नहीं की। उस ऐसा रास्तबाज कामल खुदा से डरने वाला बदी से जुड़ा हुआ कोई नहीं। उसने कहा काल के बदले खाल, फिर वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर करेगा। अब फोड़े निकल आए अयूब को, ठीक है जी, अयूब के जख्मों में कीड़े पड़ गए, अयूब वो ठीकरे से खारिश करता है, लेकिन सब बातों में वो खुदा की उसने तकफीर नहीं की। अब आखिरी स्टेज पर उसने इब्लीस ने उसकी बीवी को यूज और बीवी ने ये अल्फाज कहे कि तू खुदा की तकफीर कर और मर जा, क्योंकि वो जानती है कि खुदा में यहोवा पाक खुदा के नाम की अगर तकफीर करेगा तो मर जाएगा। लेकिन वहां पर उसने कहा तू नादान औरतों की सी बातें करती है, जिस खुदा से हम सुख पाए दुख ना पाए, तो वो फिर भी कामल रहा। असल में इब्लीस जो है ना वो उसके स्टेटस से उसका गर्ज था, ना उसके रुपए पैसे से वेल्थ से, ना उसकी फैमिली से, ना उसके बदन से, ना उसकी बीवी से। उसका फोकस जो था वो उसके ईमान को छीनना था, उसको यानी उसकी अंदर से उसकी जिंदगी से खुदा को छीनना था। ईमान को छीनने से मुराद खुदा को छीनना है, यानी वो उस ईमानदार की जिंदगी में इतने भूचाल लाया, इतने दुख दर्द ले आया, लेकिन उसने उस ईमान को महफूज रखा। जैसे पौलुस कहता है मैंने अपने ईमान को महफूज रखा, मैंने कुश्ती लड़ रही है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं कुर्बान होने जा रहा हूं, लेकिन मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। और ये कैसे होगा? आप वफादार हो, आप कामलियत में बढ़े, आप खुदा के साथ वफादार हो, बदी से दूर हैं और खुदा के हुक्मों में चलते चले जाएं, तो इब्लीस उसकी सारी रुकावटें जो ईमान में वो लाएगा आप उन पर गालिब आएंगे, क्योंकि गलबा आपका है। उसने आपको फतह से बढ़कर गलबा दिया है। हालेलुया। तो हमने देखना है कि हमारी जिंदगी में ये रुकावटें आएंगी, लेकिन हमने इन रुकावटों पर फतह पानी है, खुदा के जलाल के लिए बढ़ते चले जाना है। तीसरा पॉइंट है ईमान की तरक्की में मौजूदा रुकावटों को दूर करना। अब रुकावटों को आप कैसे दूर कर सकते हैं? जैसे पौलुस कहता है कि मैं हर रोज अपने आप को मारता और कूटता रहता हूं ताकि नेमतों की अफजूली से हट न जाऊं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ बिन्यामीन के कबीले से और इस्राएली कौम से हूं, शरीयत के एतबार से बेऐब हूं, जोश के एतबार से कलीसिया का सिखाने वाला, लेकिन ये सब चीजें जो मेरे नफा की थी इनको मैं पूरा समझा। वजह क्या है? इब्लीस उसे पुश करता है कि तू तो बिन्यामीन के कबीले से, तेरी वैल्यू, तेरी हैसियत है, तू इसराइल की कौम से है, तेरा खतना भी हो 8वें दिन, और तू शरीयत के एतबार से बेऐब है, तू तो ये है, तू तो ये नहीं। उसको पुश करता है कि हम फख्र में। आज भी इब्लीस ऐसे करके हमें गिराना चाहता है, हमें हमारे मुकाम से दूर करना चाहता है ताकि हम छूटते रहे। मैं दुआ की थी लंगड़े चल पड़े, तो मैं ये कीता, लेकिन इसके बारे में जो ये सोच रखते हैं, यानी जो अपने आप को जलाल देते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में आखिर में ये होगा कि मेरी तुमसे ऐ बदकारों मेरे सामने से कहेंगे जरूर मैंने तेरे नाम से बदरुएं निकाली, मैंने तेरे नाम से ये किया, लेकिन खुदा कहेगा मेरी तुमसे वाकिफ, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन मौजूदा रुकावटों को दूर करने का वाहिद हल खुदा है। वाहिद हल अपने आप को प्रमोट नहीं करना, बल्कि यीशु की वजह से। पौलुस कहता है अब मैं जिंदा न रहा बल्कि तो जब जब आप के सामने इब्लीस रुकावटें लाए, आप अपने आप को डिग्रेड करें, अब मैं जिंदा न रहा तो आपका ईमान लिफ्ट अप होगा, आप बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि खुदा चाहता है कि आप ईमान में बढ़ते चले जाएं, आप ईमान में फजाइश पाएं, आप ईमान में उस कद के अंदाजा तक पहुंच जाएं, ताकि जलाल ही जलाल आपकी वसीला से उमड़ आए और आप खुदा में इस्तेमाल कर सकें।
ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਸਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੰਜੂ तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।